سامعین، اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہیں اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ مکعب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینے میں ایک انتہائی خاص مقام کا حامل بھی ہے۔ یہاں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت خانہ کعبہ میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، یعنی بیت اللہ شریف کی 4 دیواری کے اندر کیا کیا کچھ رکھا گیا ہے۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل دا اردو ٹیچر پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ریڈ بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ ایک بڑے کپڑے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ اس کے بعد آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیلی آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ بیت اللہ شریف قریباً 180 مربع میٹر رقبے پر محیط ہے اور اس کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر ایستادہ ہے۔ ستونوں کی لکڑی دنیا کی مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک ہے اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی کے یہ تینوں ستون بنوائے تھے۔ گویا اس وقت ان کو 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی رنگت گہری بھوری ہے، لیکن لکڑی کے ہر ستون کا عمود قریباً 150 سینٹی میٹر اور قطر 44 سینٹی میٹر ہے۔ ان تینوں ستونوں کے درمیان میں ایک پتلی شہتیر نما لٹھ آویزاں ہے اور یہ تینوں کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ اس پر کعبۃ اللہ کے تحائف اور نوادرات لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے دونوں طرف کعبہ کی شمالی اور جنوبی دیواریں موجود ہیں۔ مسجد الحرام کے انتظام و انصرام کے ذمہ دار ادارے الحرمین شریفین صدارت کے مطابق کعبہ کے دائیں جانب اندرونی حصے میں رکن شامی ہے۔ اس میں ایک سیڑھی ہے جو مستطیل نما کمرے کی جانب جاتی ہے۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی موجود نہیں ہے۔ اس کا ایک دروازہ ہے اور اس کا خصوصی تالا موجود ہے۔ اس کے دروازے پر خوبصورت ریشم کا پردہ لٹکا ہوا ہے اور اس پر سنہرے اور نقرئی رنگ کی کشیدکاری کی ہوئی ہے۔ کعبے کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے۔ یہ زیادہ تر سفید ہے، تاہم سنگ مرمر کے دوسرے رنگوں کے ٹکڑے بھی فرش پر لگائے ہوئے ہیں۔ کعبہ کا اندرونی حصہ خوبصورت سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے مزین ہے اور سرخ رنگ کی ریشم کے پردے سے ڈھانپا ہوا ہے۔ اس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارات اور اسماء حسنہ لکھے ہوئے ہیں۔ اسی پردے نے کعبے کی چھت کو بھی ڈھانپ رکھا ہے۔ ناظرین، کعبہ کے اندر 8 پتھر ہیں۔ ان پر خط سلس میں عربی عبارت کندہ ہیں۔ ایک پتھر پر خط کوفی میں عربی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ یہ خوبصورت لکھائی 6 صدی ہجری کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ دیوار شرقی پر کعبے کے دروازے اور باب التوبہ کے درمیان سابق سعودی فرمانروا شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود کی ایک دستاویز ہے جو سنگ مرمر پر کندہ کی گئی ہے۔ اس میں کعبہ کی تزئین نو کی تاریخ درج ہے۔ اس طرح کعبہ کے اندر عبارتوں پر مشتمل پتھروں کی تعداد 10 ہے اور یہ تمام سفید سنگ مرمر کے ہیں۔ خواتین حضرات، کون ہے جو اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہونا چاہتا؟ وہ گھر جس کے گرد پوری دنیا سے آئے ہوئے لاکھوں مسلمان طواف کرتے ہیں۔ ماضی میں کعبے کا دروازہ ہر ماہ 2 سے 3 مرتبہ کھولا جاتا تھا تاکہ تمام لوگوں کو داخلے کا موقع مل سکے، تاہم آج یہ پورے سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ یکم شعبان کو غسل کعبہ کے موقع پر اور دوسری مرتبہ یکم ذی الحج کو اس کے غسل اور نئے غلاف کی تبدیلی کے موقع پر۔ اس کے علاوہ یہ خادمین حرمین شریفین کی اجازت سے مملکت کے مہمانوں کے لیے بھی کھولا جاتا ہے۔ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ بیت اللہ کو عام داخلے کے لیے اب نہیں کھولا جاتا۔ اس کی وجہ مردوں اور عورتوں کے بے پناہ رش کی وجہ سے تکلیف اور نقصان پہنچنے سے بچانا ہے۔ بالخصوص
جبکہ یہ حالیہ چند سالوں میں حجاج کرام اور معتمرین کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایسی صورتحال میں کعبے کے متولی اور سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے بیت اللہ کے تقدس کو برقرار رکھنا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ سامعین اکرام، بیت اللہ کے متولی اعلیٰ ڈاکٹر صالح زین العابدین الشیبی کعبے کا دروازہ کھولنے کی کارروائی کرتے ہیں، جہاں متولی کی جانب سے 2 افراد دروازہ کھولتے ہیں۔ ایک شخص چابی داخل کرتا ہے اور دوسرا قفل کو کھینچتا ہے۔ یہ قفل تکون شکل میں ہوتا ہے۔ کعبے کے دروازے کی اونچائی 2.4 میٹر جبکہ چوڑائی 1.7 میٹر ہے۔ یہ دروازہ خالص سونے سے بنایا ہوتا ہے۔ ناظرین، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کا دروازہ اپنی ابتدا سے لے کر آج تک تاریخی طور پر سربستہ رازوں کا مجموعہ رہا ہے۔ اس کی اولین صورت کیا تھی اور سب سے پہلے تعمیر کرنے والے کون تھے، اس بارے میں کوئی معلومات یا شواہد حتمی طور پر موجود نہیں۔ تاہم طویل عرصے سے کعبہ کے 2 دروازوں کا ہونا مصدقہ طور پر ثابت ہے۔ کعبہ کے دروازے کی دیکھ بھال ہمیشہ سے عالم اسلام کے خلفاء اور فرما رواؤں کا مطمئن نظر رہا ہے۔ وہ اللہ عز و جل کے اسماء حسنہ کے نیچے اپنے نام تحریر کرواتے اور اس پر سونے چاندی کے استعمال میں کسی قسم کے بخل کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔ البتہ کعبے کے دروازے کی کنجی آل شیبہ خاندان کے پاس ہی محفوظ رہتی ہے۔ اس کے لیے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے نام وصیت کے مطابق بیت اللہ کے متولی ہیں۔ ان میں متولی اعلیٰ کے پاس کعبے اور مقام ابراہیم کی کنجیاں ہوتی ہیں۔ بیت اللہ یعنی کعبے کا دروازہ دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کی نظروں میں اپنے پورے تقدس کے ساتھ چمکتا ہے۔ اسی طرح روئے زمین پر بسنے والے بقیہ لوگوں کی نظر میں بھی اپنی صنعت کے صدق اور حسن و جمال کا لوہا منواتا ہے۔ سامعین کرام، بیت اللہ شریف کی چابیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو عنایت فرمائی تھیں۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ سامعین، اب آپ کو خانہ کعبہ کے متعلق چند دلچسپ حقائق بتاتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر نو سے پہلے خانہ کعبہ کے وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ سے بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا۔ کیا اس وجہ سے طواف کعبہ روکا؟ ہرگز نہیں۔ مسلمان کعبہ کے ارد گرد تیراکی کر کے خانہ کعبہ کا طواف جاری رکھتے تھے۔ ناظرین، کئی سال تک بہت لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ دوسری اور تیسری معلومات کے ذریعے کے مطابق وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی، اور ایک خوش نصیب وہ ہے جس کو تصویر بنانے کا موقع ملا اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصویر انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی۔ خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی تھی۔ سامعین، ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، یعنی ایک فرشتے کو صرف اس کے طواف کی ایک بار سعادت ملتی ہے، اب وہ دوبارہ قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گا۔ سامعین، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے حجر اسود حجاج بن یوسف کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے اس وقت ٹوٹ گیا تھا جب اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لشکر کشی کی تھی۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں تھا۔ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تو ان لوگوں نے اسے خلیفہ وقت کو واپس کر دیا، لیکن جب اسے واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا اور اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک طریقہ سمجھ آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔
مجھے سامعین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو نیچے موجود کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ہی بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔